اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج 24 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے اور کل 25 ہے، اور 25 تاریخ کو عمران خان نے لانگ مارچ پشاور سے اس کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات ذرا سی کروں گا نیوٹرل والی۔ نیوٹرل یہ ہوتا ہے کہ جب عمران خان کا دور حکومت تھا تو مولانا فضل الرحمان نے 3 لانگ مارچ کیے، 2 یا 3 کیے۔ ایک مریم صاحبہ نے بھی کیا جو راستے میں ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس میں کوئی بندے ہی نہیں تھے، اور وہ جو ایک خواجہ سرا ہے اس نے بھی ایک کیا تھا، وہ بلاول بھٹو۔ نہ ان کو کسی نے روکا، نہ روکنے کی کوشش کی گئی، بلکہ جناب کھلا ڈلا ماحول دیا گیا کہ آئیں جی آئیں کریں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ لیکن عمران خان نے جب لانگ مارچ کی کال دی، اور کال دینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جگہ بھی منتخب کی کشمیر ہائی وے، تو جناب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور ہماری وہ معزز عدلیہ جو رات کو 12 بجے لگی تھی جب ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی تھی، تو وہ جو ہماری معزز عدلیہ کے معزز جج حضرات تھے وہ رات کو بیٹھے تھے اور انہوں نے جناب تمام اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کے اور صدر کے بھی اپنے پاس کر لیے تھے۔ آج وہ معزز عدلیہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے کیونکہ پری پلانڈ ہے، اطہر من اللہ کو آگے کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ مطلب وہ اس طریقے کے بات کر رہا ہے کہ نہ کچھ کر رہا ہے اور نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ نظر آئے کہ بہت کچھ ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں لک بیزی ڈو نتھنگ، لک بیزی ڈو نتھنگ، یعنی کہ نظر آئے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن بیچ میں کر کچھ بھی نہیں رہا۔ تو میری یہاں پہ ایک معزز وہ جو عدلیہ وہ جو رات کو 12 بجے لگی تھی، آدھی رات کو لگی تھی، اور روٹ لگایا گیا تھا جن کے لیے، اور 5 جج حضرات جو تھے وہ اپنے گھر سے ایک قافلے کی صورت کے اندر آئے تھے اور انہوں نے تمام کچھ کیا تھا۔ ان سے میری پھر اپیل ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ہم غلام نہیں ہیں، نہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور نہ ہم اہل شریف کے غلام ہیں کہ اہل شریف اس ملک کے اوپر حکومت کرے۔ ان کو لانے کے لیے آپ رات کو 12 بجے 1 بجے عدالتیں لگائیں، ان کی بیٹی کو آپ بیل دیں کہ ہاں جناب یہ اپنے باپ کی تیمارداری کرے گی، اس کے باپ کو آپ بیل دیں کہ ہاں جی یہ 28 دن کے لیے علاج کے لیے لندن جا رہا ہے، اس کے چچا کے اوپر جو آج وزیر اعظم بنا ہوا ہے آپ فرد جرم عائد کرتے ہوئے اتنی ڈیلے ٹیکٹکس آپ نے استعمال کی کہ آج یہاں پہ نوبت آ گئی۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے بھتیجے کی جو ختم ہو چکی ہے پنجاب کے اندر حکومت، لیکن ابھی تک جو ہماری معزز عدلیہ ہے جو رات کو 12 بجے آئی تھی وہ ابھی تک جناب جو جسے کہتے ہیں کہ وہی والی مثال کے لک بیزی ڈو نتھنگ۔ تو آج یہ معزز عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج کیا وہ حرکت میں آتی ہے، کیا آج وہ آئین کی کوئی تشریح کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آج کوئی وہ ماروائے آئین سے کوئی وہ، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا حکم ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی کھلی، یعنی کہ جمہوریت ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، ایک طرف تو اس ڈیموکریسی کی آڑ کے اندر ہماری عدالتوں نے ایک کرائم منسٹر کو ہم پر مسلط کیا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق کیا۔ اس 22 کروڑ عوام نے جب نکل کر ایکس پرائم منسٹر کا ساتھ دیا اور جسے کہتے ہیں پرامن، تو اس کے بعد وہ جو ہماری معزز عدلیہ ہے وہ اپنی نیند پوری کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، رات کو 12 بجے آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ شیریں مزاری کو گرفتار کیا تو ایک باقاعدہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ اب عدالتیں پی ٹی آئی کے لیے بھی لگیں گی۔ کون سی عدالت لگی؟ اپنا کالا منہ جو تھا وہ صاف کرنے کے لیے آپ لوگ آئے تھے۔ یہاں پہ میں بات کروں گا مقتدر حلقوں سے۔ ویسے تو کامران خان صاحب نے تو باقاعدہ فیس بک کے اوپر موجود ہے کہ پورا کا پورا ایک خط لکھ کے بھیج دیا، لیکن میں جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے بات پوچھتا ہوں کہ کیا جنرل باجوہ صاحب آپ نے اس ملک اور قوم کی حفاظت کا حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ آپ نے اس ملک کے اندر امن و امان قائم رکھوانے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا؟ جب آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رکاوٹیں کیوں ڈالی گئی ہیں؟ یہ موٹر وے ان کے باپ کا ہے جس کو انہوں نے کھودا، یہ جی ٹی روڈ
کیا کہتے ہیں ان کی میراث ہے, کیا پاکستان اہل شریف کی میراث ہے کہ یہ سڑکیں کھود دیتے ہیں, یہ اس کے اوپر ریتے کے ڈھیر جمع کر دیتے ہیں, یہ اس کے اوپر رکاوٹیں کھڑے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے باپ کا ہے؟ کیا ہم غلام ہیں, ان لوگوں کے غلام ہیں؟ اور اگر ان لوگوں کے غلام ہمیں بنایا گیا ہے تو یہ ہماری معزز عدلیہ نے بنایا ہے, جو ان کو ہر جگہ پہ سپورٹ دیتے رہے, اور اسی معزز عدلیہ کے اوپر یہی لوگ حملہ بھی کر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. جو جج ان کے خلاف اس کی ویڈیو آ جاتی ہے, اور جو جج ان کے مفاد میں, جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے گا, اس کے لیے کچھ نہیں, بلکہ اس کا اگر اس کے بارے میں کوئی وہ ہو تو یہ نکل کر سامنے آتے, کھل کر سامنے آتے. تو بات یہ ہے گی کہ ہماری جو مقتدر حلقے ہیں, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, دوسرے الفاظ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج, ان کو چاہیے کہ اس ٹائم اپنا کردار ادا کریں. کون سا کردار؟ جو نیوٹرل والا کردار تھا وہی ادا کریں. آپ اسلام آباد کے اندر اگر آپ کو طلب کیا جاتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں بھئی ہمیں کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ اگر راستے بند کیے جا رہے ہیں تو ہمارے جج صاحب کو روٹ رکھنا چاہیے کہ جناب آج میں پشاور کا دورہ کرنے جا رہا ہوں, یہ روڈ تو کھولو. جس طرح افتخار چودھری نے وہ بیریل اوپر کروایا تھا اپنے خنڈے وکلا کو داخل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ جب ان کو جو پولیس کا افسر تھا سیکورٹی پہ مامور, اس نے کہا کہ سر آپ ادھر سے چلے, نہیں میں بیریل کے نیچے سے میں جاتا ہوں, میرے لیے بیریل کھلتا ہے, اور وہ بیریل کھول کے اپنے خنڈے اندر لے گیا تھا. اسی طریقے سے ہمارے جو معزز جج صاحب ہیں, جو ہمارے معزز عدلیہ ہے, جو رات کو 12 بجے لگتی ہے انصاف دینے کے لیے, ان کو بھی چاہیے کہ ایک ذرا قافلہ پشاور آج ٹچ بیک ذرا سا مار لیں تاکہ راستے تو کھل جائے, ان کو حقیقت تو پتہ لگے. لیکن نہیں, یہاں پر آج عدالتوں نے نیند پوری کرنی ہے. جب عمران خان کی یا تحریک انصاف کی پٹیشن جاتی ہے تو ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن جب شریفوں کی آتی ہے تو تہخانے میں انصاف دینے کے لیے پہنچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, عمران خان نے کچھ ٹائم پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور میں اپنے ذاتی ذرائع سے بھی ایک بات آپ کو, ایک خبر بھی بہت امپورٹنٹ دینے لگا ہوں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی ڈیوٹیاں سونپی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کے غیور عوام جو ہے, کیونکہ میرا خود تعلق پشاور سے, تو ہم لوگ ذرا سے تھوڑے سے جسے کہتے ہیں کہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. تو یہ رکاوٹیں جو انہوں نے لگائی ہیں نا, تو میں اپنے پشاور کے غیور دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک چور افتخار چودھری چور ڈکیت کانے دجال کے لیے لانگ مارچ ہوا تھا اور اس کے اندر کنٹینر اٹھا کے راوی کے دریا کے اندر پھینک دیے تھے, اس طرح میں اپنے پٹھان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے راستے کے اندر اٹک کے اندر کنٹینر رکھیں, اٹھائیں اور اٹھا کے دریا میں پھینکیں. اسی طریقے سے آپ رکاوٹیں چیرتے پھاڑتے آ جائیں. اور پھر میں یہ بات کروں گا پٹھانوں کے لیے کہ آپ لوگ تو یورپ کے ملکوں میں جہاں پہ راستے برف سے بند ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, تو کیا اسلام آباد آنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رانگ مارچ لے کر آئیں, پرامن لے کر آئیں, کوئی گملہ بھی نہ توڑے, لیکن اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں آپ ان کو ہٹا دیں, اسی طریقے سے ہٹائیں جس طرح ایک چور کے لیے ایک غلط قسم کا تاثر پیدا کر کے اس چور کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیا گیا تھا. آج آپ کو ایک ایماندار لیڈر میسر آ گیا ہے, اور اس ایماندار لیڈر کے لیے ہم تمام پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی طرفداری کریں. ویور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت پکڑ دھکڑ اینکرز کے اوپر بھی, صحافیوں پہ بھی, ہر ایک کے اوپر لاتعداد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. بہرحال گرفتاریوں سے اگر یہ چیزیں جسے کہتے ہیں کہ رک جائیں, تو نیلسن منڈیلا کو 25 سال گرفتار رکھا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یوتھ کو کام عمران خان نے سونپ دیا, وہ یوتھ کو چاہیے کہ فرنٹ کے اوپر رہیں, کیونکہ ایک بوڑھے یا خواتین کی نسبت جو ینگ بندہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ اس کے جو اعصابی وہ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماسک اپنے ساتھ رکھیں, گیلے کپڑے اپنے ساتھ رکھیں, پانی کی بوتلیں اپنے پاس رکھیں تاکہ آنسو گیس کی شیلنگ سے آپ لوگ بچے رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آنسو گیس کے جو 15,000 شیل انہوں نے اٹک کے پاس پہنچائے ہیں وہ زیادہ تر ایکسپائر ڈیٹڈ ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر آنسو گیس کا شیل آپ کے اوپر فائر ہو تو آپ کھڑے مت رہیں, آپ زمین پہ لیٹ جائیں, کیونکہ آنسو گیس جو ہوتی ہے
وہ زمین سے 2 فٹ اوپر رہتی ہے، یہ یاد رکھیں، اور جو زمین کے ساتھ بندہ لیٹا ہوا ہوگا اس پہ آنسو گیس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سیفٹی پریکاشن بتا رہا ہوں. اور اس کے اوپر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ابھار رہا ہوں تو بالکل کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری خبر میں آپ کو یہ دینے لگا ہوں، میں نے خبر تو آخر کے لیے سوچی تھی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف ہو سکتا ہے، جو میرے ذرائع نے مجھے خبر پہنچائی ہے اور جو میرے ذاتی سورسز ہیں، کل 2 بجے تک پاکستان کے اندر اس حکومت کا نام و نشان نہیں رہے گا. اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی کل 2 بجے تک. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان راج پتلی گلی سے سعودی عرب نکل گیا ہے، وہ ایسے یعنی کہ جس دن سے ریجیوم چینج کی غداری کے اندر یہ مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی شامل تھا، اس دن سے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. پہلے یورپ چلا گیا تھا روزوں کے اندر، اور رات کو وہ جو تھا سعودی عرب فرار ہو گیا. فرار سے مراد ہے کہ چلا گیا. اور زرداری صاحب ایک دبئی کا اندر خانہ چکر لگا کر آ گئے، اور اپنے جو انہوں نے مزید 5 سال کے اندر یا 4 سال کے اندر جو سندھ حکومت کو لوٹا کھسوٹا تھا وہ بھی دبئی پہنچائی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کے اوپر اس قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے، ہمارے عوام پہ بھی نہ آئے، اس عوام کے اوپر نہ آئے کہ جو اس ٹائم سمجھ چکے ہیں گے کہ کون اس ملک کا خیر خواہ ہے اور کون غدار ہے. 60% کابینہ جو ہے وہ بیلوں پہ رہا ہے. یہ جو جس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا، رانا ثناء اللہ ڈرگ فروش، کتنے لوگوں کا، سینکڑوں کا قاتل، اور وہ جناب جو ہے وزیر داخلہ بنا ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ میں وہی بات کروں گا، کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا مزہ آتا ہوگا کہ جب ہمارے مقتدر حلقوں کے سربراہان ان کو صبح صبح کہیں دفتروں میں جا کے سلوٹ کرتے ہوں گے، یا یہ ان کو جب بلاتے ہوں گے تو یہ سلوٹ کرتے ہوں گے. تو بہرحال اگر اس کو عزت کہتے ہیں تو اس سے وہ بے عزتی بہت اچھی ہے گی کہ کسی کو سلوٹ نہ کرو. یعنی کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اچکوں کو، وارداتیوں کو آپ سلوٹ کرو، اس سے بڑی اس قوم کی کیا بے توقیری ہو. اور آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، لندن سے احکامات آ رہے ہیں، تو میں ان ججوں کو بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو اس رات کو حرکت میں آئے تھے، کہ ایک ایسا شخص جو تمہاری عدالتوں سے بھاگا ہوا، تمہارے فیصلوں سے بھاگا ہوا، تم لوگوں نے اس کو وارداتی، تم لوگوں نے اس کو چور ڈکیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تم لوگوں نے اس کو مفرور قرار دیا ہوا ہے، اور وہ اس ٹائم تم لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے. وہ اسحاق ڈار پاکستان کے خزانے کو چلا رہا ہے، جو یہاں سے وزیر اعظم کے جہاز کے اندر جناب بھاگا تھا، راتوں رات بھاگا تھا، ادھر جا کے اسپتال میں لیٹ گیا تھا. تو وہ تم لوگوں پہ، کیونکہ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ تم لوگ بکے، ڈالر لے کے بکے، اور آج تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ ایک نااہل شخص، وہ شخص جو مفرور ہے یہاں سے، وہ تم لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، امپورٹڈ حکومت نامنظور.